اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے کامل طور پر مکمل اختیار رکھنے والا۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک جانور پالتی ہوں، وہ جانور کچھ بھی ہو سکتا ہے، گائے، بھینس، بکری، مرغی بھی ہو سکتی ہے، تو اس پر میرا مکمل اختیار ہوگا۔ اسے میں نے پالا، کسی کو دے بھی سکتی ہوں، ویسے گھر میں رکھ سکتی ہوں، میں مالک ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں ہمیں اس دنیا میں رکھیں اور جب چاہیں اس دنیا سے اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں ہمیں رزق دیں، جتنا چاہیں ہمیں علم دیں، جتنی چاہیں ہمیں دولت دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر مکمل اختیار ہے۔ یہ ایک مثال تھی جو دنیا داری سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہاں دنیا کی ملکیت کی بات نہیں ہو رہی۔ مالکی یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک۔ اب یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور عربی کا دن ایک دن کی مغرب سے دوسرے دن کی مغرب تک شمار کیا جاتا ہے۔ لفظ الدین، یوم کے بعد الدین آ رہا ہے۔ الدین کا لفظ دانا یا دینوں سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا۔ جیسے لفظ دین، دین کا مطلب ہوتا ہے قرض دینا، تو قرض کا پیسہ تو چکانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں جو جو نعمتیں عطا کی ہیں، وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، جس کو بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، اللہ تعالیٰ نے پانی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے درخت دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے۔ ہم نے آخرت کے دن جا کر ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو آخرت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ الدین کا لفظ عمل اور جزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو کھولیں، قرآن پاک کو پڑھیں اور قرآن پاک کو سمجھیں تو ہمیں ہر بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات قرآن پاک میں واضح کھول کر بیان کر دی ہے۔ آخرت کے دن جزا اور سزا کس بات کی ہوگی؟ عمل کی جزا اور سزا ہوگی۔ ہمارے اعمال بتائیں گے کہ ہمیں جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ایسے کام کر جائیں کہ آخرت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمیں پکڑایا جائے اور ہم کامیاب ہوں قیامت کے دن۔ اتنے سال یہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا کی ہے، وہ ساری کی ساری ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر گزار دیں۔ کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ ہم یہاں فضول میں نہیں آئے، ہم یہاں موجیں کرنے نہیں آئے، ہم یہاں خوشیاں حاصل کرنے، صرف خوشیاں حاصل کرنے نہیں آئے۔ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھے طریقے سے کے ساتھ استعمال کر کے زندگی گزارنے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں بھی دیتے ہیں، غم بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو آخرت کے دن ان سب چیزوں کا حساب کتاب ہوگا کہ ہم نے صبر کتنا کیا، شکر کتنا کیا۔ ہم چند پیسوں کے لیے سخت سے سخت محنت کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں آخرت کے دن کے لیے کمانا چاہیے، کچھ نہ کچھ کمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہیں، بہت آسانیاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختیاں نہیں دی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکی پہ بڑے بڑے اجر عطا فرماتے ہیں۔ صرف نیت کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، اچھے عمل کرنے چاہیے۔ اور اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے اعمال سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں گے، درست ہوں گے۔ جب ہم صحیح منزل کی طرف بڑھیں گے تو ہماری راہ کامیابی کی طرف جائے گی، تو ہمیں آخرت کے دن انشاءاللہ العزیز ضرور کامیابی ملے گی۔ میری دعا ہے کہ میں بھی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ لوں، مکمل پڑھ لوں اور اس پر عمل بھی کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت بھی دیں، توفیق بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک اتنی کوشش کرنے کی توفیق اور ہمت دی ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے کہ میں قرآن پاک کو مکمل سمجھ کر پڑھوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں میرے لیے کہ میں ایک ایک آیت کر کے، چاہے ایک ایک آیت کر کے مکمل قرآن پاک کو سمجھ لوں۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔ اللہ حافظ۔